يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آخرت سے مراد قبر ہے. قبر میں جب سوال ہوگا اس وقت اللہ تمہارے پاؤں جما دے گا, تم کو صراط قدمی عطا فرمائے گا, اور تم پورے کانفیڈنس اور پورے یقین کے ساتھ تم فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں سچم ہو جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سوا رب کے کوئی داتا نہیں ہے, سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے. کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے, سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے. غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہیں, غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہیں, در کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے, کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے, سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے. یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں, یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں, کیسے جھکا دوں. کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے, کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے, سوا رب کے کو
کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ چھپا بید سینے میں تو جانتا ہے، چھپا بید سینے میں تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، کوئی تجھ کو جا کر بتاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ تیرے حکم سے طفل لب کھولتا ہے، طفل کا مطلب بچہ، تیرے حکم سے طفل لب کھولتا ہے، لب کھولتا ہے، کوئی اور بولی سکھاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں۔ بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، رساں کون اجمل، کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں۔ حضرات علماء کرام، بالخصوص جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے ذمہ داران جو ہمارے گاؤں سے چل کر کے آپ کے بیچ تشریف ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، الحمدللہ اتنے بڑے صوبے کو دیکھنا اور اس کے مزاج کو پہچاننا اور قریہ قریہ بستی بستی گھوم کر کے اللہ کی توحید کو عام کرنا اور اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، یہ دوستو آسان کام نہیں ہے، اللہ جس سے یہ کام لے۔ اور ایسے ہی ہمارے عاشقی کے ذمہ داران اشفاق بھائی اور ان کی پوری ٹیم کی کوششوں سے ہماری حاضری یہاں تک ہو سکی، اور یہاں نرکھیڑ کے سارے ذمہ داران اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے
ہمارے حاضرین، سامعین، پردہ نشین ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، موضوع کا جو انتخاب کیا گیا ہے حقیقت میں پوری دعوت کا یہ نچوڑ خلاصہ ہے، اور یہی آغاز بھی ہے اور یہی انجام بھی ہے۔ توحید کی برکت اور شرک کی نحوست۔ تمام نبیوں نے اپنی دعوت کا یہی سے آغاز کیا، اور ظاہر سی بات ہے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو علماء کو بھی اپنی دعوت میں توحید ہی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور سب سے پہلی دعوت، چونکہ میری پہلی حاضری ہے یہاں پر، تو اس مناسبت سے عقیدے کے حوالے سے، عقیدے توحید کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوستو، توحید یہ اس روئے زمین پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت اور سب سے عظیم برکت توحید۔ توحید ہی کی خاطر کائنات کی نبض دھڑک رہی ہے، اور جس دن توحید ختم ہو جائے گی، اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دے گا۔ یہ جو آپ زندگی دیکھ رہے ہیں رما دوا ہے، یہ جو چمک دیکھ رہے ہیں آرائش ہے، زیبائش ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ مکی ہے، یہ مکان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، خشک و تر، یہ ندیاں، یہ جھرنے اور آبشار، اور یہ سمندر، ساری چیزیں اسی پاک پروردگار کی گن گاتی ہیں، اور اسی کی تسبیح اور حمد خوانی میں ساری چیزیں مست و مگن ہیں۔ توحید نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، مکی نہ ہوتے، مکان نہ ہوتا، چنی نہ ہوتے، چنا نہ ہوتا، کچھ بھی۔ امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں التوحید هو الاکسیر الاعظم، توحید وہ اکسیر اعظم ہے، لو وضعت منه ذرہ على جبال الذنوب لقلبتها حسنات، اس کا ایک ذرہ اگر گناہوں کے پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو گناہوں کا پہاڑ بھی نیکیوں میں بدل جائے۔ توحید کی برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، توحید یہی اصل ہے، اور شرک اصل سے خروج ہے، فطرت سے بغاوت۔ اللہ کو ایک جاننا، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ جاننا، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے بجا لانا، اور ساری قسموں کو اللہ کی طرف پھیر دینا، اور ان میں سے کسی بھی قسم میں ذرہ برابر بھی غیر اللہ کو پارٹنر نہ بنانا، شریک نہ بنانا۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے توحید کے ساتھ ہی آتا ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت ہے انسانی۔ کسی بچے کی فطرت سے آپ چھیڑ چھاڑ مت کرو، پیدا ہونے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑو، کچھ مت سکھاؤ، بتاؤ، بڑا ہونے کے بعد اس سے پوچھو
تو اس کی انگلی آسمان کی طرف ہے، یا آسمانوں میں ہے کوئی رب جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کو ہینڈل کر رہا ہے. اور اسی کو کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے، یا نصرانی بنا دیتے، یا مجوسی بنا دیتے، یا مشرک بنا دیتے. اچھا دیکھو، یہ نہیں کہا او یسلمانہ، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے، یہ نہیں کہا. بچہ تھوڑا سا جب بولنے لائق ہوتا اپنی کوتلی زبان میں، تو ماں باپ جس عقیدے کے حامل ہوتے ہیں بچے سے کہتے ہیں بولو بیٹا رام رام، تو بولتا بولو بیٹا، تو بیٹا کہتے ہیں رام رام. بولو سیا رام، تو سیا رام، سیتا رام تو سیتا رام. بولو جیسس کرائسٹ یا عیسیٰ مسیح یا جو بھی آپ بولو، وہ بولے گا. مسلمان بھی اپنے بچوں کو اللہ اکبر کلمہ سکھاتے ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان اپنے بچوں کو مسلمان کرے. کیوں؟ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اور شرک یہ فطرت سے بغاوت ہے، خروج ہے. جو لوگ اپنے بچوں کی فطرت کو مسخ کر دیتے، بگاڑ دیتے، تو خارجی اثرات سے، معاشرے سے، معاشرے کے بارے میں شہر ہے بہت اچھی بات ہے. یہ معاشرہ ہے جو کرپٹ کر دیتا ہے، خاندان ہے جو بگاڑ دیتا ہے بچے کو، اس کے اندر انحراف پیدا کر دیتا ہے اور اس کی توحید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر اس کو خراب کر دیتا ہے. دانا اگر زمین میں ڈالو تو اس کا اکھوا سیدھا نکلے گا، اس پہ کوئی اینٹ رکھ دو، کوئی پتھر رکھ دو، اب وہ متاثر ہو گیا دانا. وہ جو اکھوا نکلتا ہے نا دانے سے، وہ متاثر ہو گیا. کیوں؟ آپ نے اس کے اوپر لوڈ ڈال دیا، خارجی اثر کی وجہ سے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ نے اس کے اوپر لوڈ ڈال دیا. لیکن اگر اس کو آپ چھوڑ دو، کوئی چیز اس کے اوپر نہ رکھو، تو وہ سیدھا ہی نکلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتائی، جیسے بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم آتا ہے دنیا میں، تو اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، اس کے اندر ہول کر دیتے ہیں، کان کاٹ کر کے اس کو تم داغدار بنا دیتے ہو، لیکن وہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. تو دوستو، توحید یہ بندے کے اوپر پہلا واجب ہے، اول واجب و اعظم واجب علی العباد ما ہوا التوحید. سب سے عظیم واجب، سب سے عظیم فریضہ کیا ہے جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا؟ سب سے پہلا فریضہ اللہ کی توحید ہے. حضرت معاذ بن جبل آپ کی سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں پتا ہے اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کریں. پھر آپ نے سوال کیا وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حالانکہ کسی بندے کا کوئی واجبی حق اللہ پہ نہیں ہے، کوئی چیز بندوں کا ایسا کمپلسری ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے اوپر یہ ضروری ہے ایسا کرنا، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کیا. یہ بندوں کا حق ہے، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، ورنہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا کوئی فیصلہ. وہ مختار ہے، وہ مختار ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. تو
فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پارٹنر نہیں بناتا، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ توحید قبر میں سب سے پہلے یہ میں توحید کی برکتیں پہلے بتا دوں، پھر شرک کی نحوست ہے آپ کو ساتھ میں دونوں باتیں آتی ہیں، یہ تداخل ہے دونوں میں، چونکہ توحید یہ شرک کی ضد ہے اور شرک کی ضد توحید ہے۔ ہاں توحید کی ضد یہ سب سے بڑی برکت ہے، یہ سب سے بڑی نحوست ہے، یہ سب سے بڑی برکت ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے شرک۔ قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہے، تین سوال جو قبر میں مومن بندے کی جب روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، حضرت ابراہیم بن عازب کی وہ لمبی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن بندے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، حساب و کتاب کے لیے روح لوٹائی جاتی ہے، کچھ دیر میں جب فرشتے آتے ہیں، نقیرین آتے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ تین سوال ہر آدمی کو پتا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس حکم الحاکمین کے بارے میں، تمہارا کیا عقیدہ تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من ربک، تمہارا رب کون؟ یہ کوئی سرسری چیز نہیں پوچھی جائے گی کہ تم زبان سے خالی کہہ دو تمہارا رب کون، تو یہ چیز قبر میں کام آ جائے گی کہ ہمارا رب اللہ۔ صرف زبان سے بولو اور دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کی توحید نہ ہو تو جواب نہیں بن پڑے گا۔ یہ تو ہر کسی کو پتا ہے، اگر آدمی رٹ لے اور ہر کسی کو دل سے مانے نہ مانے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ۔ یہ سرسری عقیدہ کام نہیں آئے گا۔ دل سے جو توحید کی تحقیق کرے گا اللہ کی وحدانیت پہ، ہاں اس کی ربوبیت پہ، اس کے اسماء و صفات پہ، جب صحیح معنوں میں ایمان ہوگا اور دنیا میں اس نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، تب یہ جواب سنائی دے گا۔ ورنہ بظاہر بڑا آسان لگتا ہے، یار کون نہیں اس کا جواب دے گا؟ من ربک، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ہاں آسان نہیں ہوگا، مادین ہوگا، من نبی ہوگا۔ اور ایسے ہی دوستو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعہ اللہ جل شانہ قبر میں مومن بندے کو ثواب عطا کریں گے، ثواب قدمی عطا کریں گے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جو ایمان والے ہیں اللہ قول ثابت کے ذریعہ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعہ ایمان والوں کو ثواب قدمی عطا فرمائیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ یہاں آخرت سے مراد قبر ہے۔ قبر میں جب سوال ہوگا اس وقت اللہ تمہارے پاؤں جما دے گا، تم کو ثواب قدمی عطا فرمائے گا اور تم پورے کانفیڈنس اور پورے یقین کے ساتھ تم فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں سچم ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلا سوال بھی ہوگا توحید کے بارے میں، اور اسی توحید کے ذریعہ دوستو قبر کے اس گڑھے میں، قبر کی تاریکی میں اللہ ہم کو مضبوطی عطا فرمائیں گے، پورے یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ فرشتوں کو جواب دینے میں سچم۔ توحید کی تحقیق لیکن کرنی پڑے گی اور نبی کی نبوت اور رسالت پہ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان لانا پڑے گا، تب اللہ ہمیں ثواب قدمی عطا فرمائیں گے۔ دوستو توحید کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے، آج دنیا میں ٹینشن ہے، معاشرہ کرت ہے، لوگ پریشان ہیں، دولت کی فراوانی ہے، کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، گھوڑے گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس سے سب کچھ، لیکن انسان کی زندگی میں سکون۔ میرے بھائیوں توحید وہ نعمت وہ برکت ہے، دنیا میں توحید کا مقابلہ کوئی بھی دوائی نہیں کر سکتی ہے، ٹینشن دور کرنے والی کوئی بھی دوائی لے آؤ، کوئی بھی گولی لے آؤ، کسی بھی برین کے اسپیشلسٹ سے جا کر کے دوائی لے آؤ، میرے بھائیوں توحید سے زیادہ کارگر کوئی دوائی نہیں۔ خوف سے بچانے کے لیے، ڈر سے بچانے
بچانے کے لیے، فکر سے دور کرنے کے لیے، ٹینشن سے دور کرنے کے لیے. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لائے لیکن اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن و سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، طمانینت ہے، سکینت ہے، سکون ہی سکون ہے ان کی زندگی میں. وہ مہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت. جب یہ آیت کریمہ اتری صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پہ کبھی نہ کبھی تو ہر آدمی ظلم کرتا. صحابہ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ والا ظلم ہے، کوئی ظلم جو جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی پہ ظلم کر دیتا، آدمی اپنے لفظ پہ ظلم کر دیتا. آپ نے فرمایا صحابہ وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے جو ظلم تم لے رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. او میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک اور سب سے بڑی بات دوستو نبی کی شفاعت ملنے والی ہے آخرت. شفاعت پہ تو آج بھروسہ کر کے بہت سارے مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم کو تو بیڑا پانی ہو جائے. ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی کے نام لینے والے، نبی کا دم بھرنے والے اور عشق رسول کا ڈڈورا پھیرنے والے، ہمیں تو شفاعت ملے گی نہیں ملے گی. لیکن ملے گی کس کو پتا ہے؟ یہ سوال حضرت ابو ہریرہ جو نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، 5000 سے زائد حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے امام مدنی سردار بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے سینے میں جو رغبت ہے، جو حرص ہے، جو لالچ ہے، مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی سب سے پہلے کرو گے. سنو وسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار، میری شفاعت ان خوش نصیبوں کو ملے گی. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا دل کی گہرائی سے، اخلاص نیت سے کہا ہوگا. صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور دوستو دل سے کلمے کی تصدیق نہ کرنا، عمل نہ کرنا، یہ کافی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں سر کو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. پہلے سینوں سے شرک کی غلاظتیں دور کرنی ہوگی، سینوں میں جو شرک کی غلاظتیں بھری ہیں ان گندگیوں کو پہلے صاف کرنا ہوگا، اخلاص نیت سے یہ کلمہ پڑھنا ہوگا، تب یہ کلمہ فائدہ دے گا. دوستو یہ چمتکاری کلمہ ہے، حقیقت میں چمتکاری ہے. لیکن دوستو اس کلمے کا حق تو ادا کرو بھائی. یہ وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو میرے بھائیوں جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا. ایک نہ ایک دن وہ موحد جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو یہی توحید ہے، یہی توحید ہے جو بندے کو جہنم سے نکلوائے گی، جنت میں داخلہ دلائے گی. گارنٹی
یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو صحیح معنوں میں جو موحد ہے، شرک نہیں کیا ہے، گناہوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا، اب اللہ چاہے گا اپنے فضل و کرم سے تو گناہوں کو ڈھک کے جنت میں ڈال دے گا، اور اللہ سزا دینا چاہے گا تو جہنم میں ڈالے گا، لیکن جہنم سے ایک نہ ایک دن توحید کی برکت سے، یہ ہے توحید کی برکت کہ توحید جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گی اگر بندہ چلا بھی گیا تو۔ اور شرک یہ وہ نحوست ہے جو جہنم سے مزید کر دے، خلود ہے، خلود ہمیشگی کے لیے، اگر بغیر سچی توبہ کے آدمی دنیا سے چلا گیا، شرک مر گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، کسی کو پارٹنر بنایا، اور اس کے علاوہ اللہ جن جو گناہ ہے چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں شرک کی دونوں قسمیں مراد ہیں، اور یہی اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے، شرک اکبر بھی، شرک اصغر بھی۔ بڑا والا شرک تو پتہ ہے نا، بڑا والا شرک جیسے آدمی غیر اللہ کی دہلیز پہ جا کر چکا تھا، غیر اللہ سے تو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے، غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے، یہ تو سب کھلا کھلا شرک ہے۔ لیکن چھوٹا والا شرک جیسے غیر اللہ کے لیے قسم کھانا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، چھوٹا والا شرک، غیر اللہ کی قسم کھانا، ریاکاری دکھاوا، یہ بھی چھوٹا والا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ دونوں جگہیں ایسے ہیں، یہاں شرک کی دونوں قسمیں مراد ہیں۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شروع میں داخل جہنم سب کو کرے گا، دونوں شرک والوں کو داخل جہنم کرے گا، لیکن میری بات کا غلط مفہوم ہے، آگے والا جملہ سن لیجیے، آدھا سنو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن عثیمین وغیرہ کا ماننا یہ ہے جو بڑا والا شرک کرتا ہے وہ خالد مخلد فی النار ہوگا۔ دونوں کے انجام میں فرق ہے، بڑا والا شرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ جگہ توبہ کرتا ہے، لیکن چھوٹا والا جو شرک کرتا ہے اس کو بھی ابتداءً اللہ وہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر توحید پرست رہا ہے اور اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کو نکالے گا، وہ ہمیشہ اس کی طرح نہیں رہے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، لیکن ڈینجر دونوں ہیں، خطرناک دونوں ہیں، چاہے شرک بڑا والا تو اکبر الکبائر یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے، لیکن چھوٹا والا کا ڈینجر نہیں ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس لیے چھوٹے والے شرک سے بھی بہت ڈرایا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے تقوا ھذا الشرک، اے لوگوں یہ چھوٹے والے شرک سے بہت بچ کے رہنا، فإنه أخفى من دبيب النمل، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ ڈینجر ہے، زیادہ باریک ہے۔ چھوٹا والا سمجھتے ہو نا، بڑا والا تو سمجھ میں آتا ہے، چھوٹا والا دبے پاؤں ہمارے دل کی دہلیز پہ دستک دیتا ہے اور ہمارے اعمال کو چاٹ کے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کرنے، سب کچھ معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ہم نے وضو کیا، مسجد میں آئے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، ساری نیت ہماری ٹھیک تھی، اچانک ہم نے نیت مانی کو دیکھا کوئی بندہ دیکھ رہا، ہم نے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا، لمبے لمبے رکوع، لمبے سجدے، وہ بندہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر یہ چھوٹے والے شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے والے شرک کو تو ہم جانتے ہیں مگر یہ چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، یہ ریاکاری ہے۔ ان یقوم الرجل فیصلی، آپ نے مثال دے کے آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھے، فیزین صلاتہ لما یرا بالنظر رجل الیہ، جب دیکھتا کہ کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے بدلہ دینے کے لیے، جو دنیا میں دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اللہ ان کو بدلہ نہیں دیں گے،
کہیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جنہیں دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے وہاں اگر کوئی بدلہ ملے تو لے لو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جن سے تم تعریف کے کلمات سننا چاہتے تھے، جن سے تم واہی لینا چاہتے تھے، جاؤ وہیں اگر کچھ ملے تو لے لو، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چونٹی کی چاک سے زیادہ باریک ہے، بچ کے رہنا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی باریک اور اتنا ڈینجر خطرناک معاملہ جب ہے تو بچیں گے کیسے؟ کچھ نسخہ بھی بتا دیجئے۔ آپ نے کہا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بما لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ جو شرک میں جانتا ہوں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو نہیں جانتا ہوں اس سے اپنی اے اللہ تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ دعا پڑھ لو، اللہ چھوٹے بڑے ہر شرک سے تمہیں بچا لے گا، اس لیے دعا یاد کر لو اور پناہ مانگتے ہو، شرک کے قریب بھی نہ جاؤ، توحید میں میرے بھائیو جمے رہو۔ ابھی میں نے کہا کہ پیارے نبی کی شفاعت ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب جام پلا رہے ہیں، اتنی سعادت کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے ہمیں جام مل جائے تو جو ایک پیالہ پی لے گا زندگی میں پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جب آپ پیالہ دے رہے ہیں، ایک جماعت آئے تھی، بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی، کچھ لوگ آگے بڑھ کے آ رہے تھے کہ چلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کے پی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذلجوا من دونی، میرے تھوڑے ہی دور میں ان کو فرشتوں نے اریسٹ کر لیا، فرشتے انہیں گرفتار کر لیں گے اور وہیں سے ان کو ہائیجیک کر لیں گے، آگے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہیں گے چھوڑ دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتوں آنے دو بھائی، کیا ہو گیا؟ کہیں اریسٹ کر لیا ہے، پکڑ لیے گے۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، ذرا یہ جملے تو غور کیجیے، آپ کو اے نبی معلوم نہیں، پتہ یہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، جو باتیں اللہ فرشتے کے ذریعہ پیارے نبی کو بتا دیتا ہے، یقیناً آپ نے غیب کی بہت ساری باتیں بتائی، بہت ساری باتیں بتائی، لیکن جو اللہ بتا دیتا ہے تو بڑی بڑی باتیں، قیامت کی جتنی پیشین گوئیاں ہیں، نشانیاں ہیں، سب ہمارے نبی نے بتائی اور ہمارے نبی کو اللہ نے بتائی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ماکان ما یکون سارا غیب کا علم ہمارے نبی کو دے دیا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت پڑھنا، بخاری میں سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کی دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی بدعتیں گھسائیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیں۔ پیارے نبی جب یہ جملہ سنیں گے تو کہیں گے سوکن لمن غیر بعدی، ارے دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کا حولیہ جنہوں نے بدل دیا، میرے دین کے روح دامہ کو جنہوں نے بار کر دیا، اتنی بڑی جرات جنہوں نے کی ہے میرے دین میں نئی نئی چیزیں گھسانے کی، ایسے لوگوں کو دوں۔ تو میرے بھائیوں، توحید کے ساتھ دنیا میں نجات لاتی ہے، میرے بھائیوں ایسے لوگ پیارے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں پائیں گے۔ تو یہ کلمہ توحید دوستوں، جس کے ذریعہ ہم دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں نے پہلے کہا بڑا چمتکاری کلمہ ہے، بڑا چمتکاری کلمہ ہے۔ اس کلمے کے معانی اور مفاہیم کو سمجھو، اس کی شرطوں کو سمجھو، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، کلمے کے جو شرائط ہیں اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو اس کے مطابق۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی دعا سکھا دے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، او موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، وہ میرے پروردگار ارے تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی پرسنل مجھے کوئی خاص چیز سکھانے والا
اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں اس کلمے کی عظمت کا پتہ نہیں، اس کی طاقت اور پاور کا اندازہ نہیں؟ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پرسنل میں میری امت سے ایک بندے کو پرسنل سے اللہ بلائے، اکیلے چن لیں گے بندے ادھر پرسنل، اور اس کی نگاہوں کے سامنے 99 گناہوں کا رجسٹر اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا، اور اللہ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا اظلمک کتبت الحافظون، او میرے بندے 99 گناہوں کے رجسٹر میں جتنی برائیاں درج ہیں، کیا تو کچھ کسی برائی کا انکار کر سکتا؟ کہہ سکتا کہ اس میں سے فلاں برائی میں نے نہیں کی، تیرے فرشتوں نے اللہ ایسے ہی کیا؟ بندہ کہے نہیں ہے جتنی برائیاں اس میں درج ہیں میں نے سب، بندہ اللہ کہیں گے کہ بندے تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے کیا؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے کوئی نیکی تو یاد نہیں ہے، اللہ کہیں گے ان لک عندنا حسنہ، ایک نیکی تیری ہے میرے پاس، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک کارڈ نکالا جائے گا بطاقہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہو کارڈ، اللہ کہیں گے بندے کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، لے جا بھی، فرشتے ترازو لگے گا، کانٹا لگے گا، تو وہ آخرت والا کانٹا ہے، تمہارے دنیا والے کانٹے کی طرح نہیں، آخرت میں جو میزان لگے گا ترازو، ہاں اب کتنا لمبا چوڑا ہوگا اس کی کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ عدل کا میزان ہوگا، عدل کا ترازو ہوگا، یہ دنیا کا ترازو مٹی ڈالو، اینٹا ڈالو، پتھر ڈالو، سب کا وزن بتائے گا، مگر وہ ایمان اور عقیدہ دیکھ کے عمل دیکھ کے وزن بتائے گا، تمہارے گوشت و ہڈیوں کا وزن نہیں بتائے گا، ایمان عقیدہ اور عمل دیکھ کے تمہارا وزن بتائے گا۔ تو بندہ کہے گا اللہ یہ 99 گناہوں کے رجسٹر کے آگے اتنا چھوٹا سا کام کیا ہوا؟ اللہ کہے گا پھر بھی جا بندے وزن کرا کے تو بندہ لے کے جائے گا، فرشتے جب اس کو وزن کریں گے لا الہ الا اللہ والے کارڈ کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، راوی کہتے ہیں رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ولا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز وزنی نہیں ٹھہرے گی۔ حضرت نوح کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا انی قاص علیک وصیہ، میرے بیٹے میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنی وصیت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، امرک باثنین وانہاک اثنتین، میرے بیٹوں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 چیزوں سے روکتا ہوں، امرک بلا الہ الا اللہ، او میرے بیٹے لا الہ الا اللہ کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ السَّبْعَ كُنَّ حَرَكَةً مُبْهَمًا فَسَبَقَهُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ملا کر کے اگر سب کو مکس کر کے ایک لوہے کا چھلنا رکھ دیا جائے، 7 زمینوں آسمانوں کو مکس کر دیا، سب کو پگھلا کر مکس کر کے اور ایک رب اور ایک چھلنا بنا دیا، گول سا، اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے اس کلمے میں، فَسَبَقَهُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ، یہ 7 زمینوں اور آسمانوں کے چھلنے کو ڈائنامیٹ کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، چورا چورا کر دے گا، توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یہ پاور ہے دوستو۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ کی عظمت کو اور اس اللہ اس پاک پروردگار کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ رہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، صحیح معنوں میں لوگ اس اللہ کی عظمت کو لوگوں نے جانی نہیں، اس اللہ کی اہمیت پہچانی نہیں، جس طرح اس اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے لوگ تعظیم نہیں کر رہے۔ وہ اللہ کیا ہے، اس کی شکتی کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، معلوم ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سارے زمینوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، 7 آسمانوں کو اللہ اپنے
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، جو کچھ بھی لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں اس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہ اللہ تو وہ ہے، اتنے بڑے آسمان کو ایسا، اور ایک آسمان میں 7 آسمان جیسے دستی اور رومال آپ ایسا فولڈ کر کے، دستی اور رومال، اتنا لمبا چوڑا آسمان، اس کا کنارہ کہاں ہے، کہاں سے شروع اور کہاں ختم، کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ کتنا بھاری بھرکم ہے یہ آسمان، کتنا لمبا چوڑا، مگر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے پتہ ہے آپ کو، ادھر شمس طلوعت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے ایسا کا فولڈ کر دے، جیسے تم دستی رومال ایسا فولڈ کر دے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چاند اور سورج کو اللہ لپیٹ کر دریاؤں میں پھینک دیں۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور دریاؤں میں آگ لگا دیں گے اللہ، دریاؤں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ سمندر میں کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کے حکم سے یہ سمندر کے دریا کیا ہو جائیں گے؟ بھڑک جائیں گے۔ اب چاند سورج کو لپیٹ کر اللہ، ایک روایت کے مطابق یہ قول ہے، حدیث نہیں ہے، مرفوع، سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ پاور ہے، وہ شکتی۔ لیکن دوستو، لوگ اللہ کی عظمت کو لوگوں نے جانا ہی نہیں۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہوتا، توحید کا نقش اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا، کاش کی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو ہمیں سمجھا ہوتا۔ قسم اللہ کی آپ در در بھٹکنے پہ مجبور نہ ہوتے۔ آج غیروں کی تحریزوں پہ ہمارے سر نہ جھکتے، آج اللہ کی عظمت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی، آج غیر اللہ کے دروں کے چکر نہ لگائے۔ مگر کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سارا سسٹم ہینڈ اوور کر دیا دوسروں کو دے دیا، بزرگوں کو دے دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں یوپی میں یہ شعر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے وہاں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، اس کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو مٹی کا مادو بنا کے عرش پہ بٹھا دیا، اور عرش پہ بھی کہا، کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، تو عرش پہ بھی نہیں، عرش پہ بھی نہیں مانتے۔ کہتے لینا دینا اس کا کام نہیں ہے، لینا تو ہم یہ دوسروں سے لے لیں۔ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا، سسٹم بنا دیا اور اس کے بعد ہینڈ اوور کر دیا۔ لینا دینا تو دوسروں کا کام ہے، ہم سے مانگ لیں گے، کبھی ان سے مانگ لیں گے، کبھی ان سے مانگ لیں گے، کبھی ان سے۔ جو ایک اللہ کے ڈر کرنا ہوا، وہ ڈر بدر بھٹکنے مجبور اللہ اسے کر دیتا ہے دوستو، ڈر بدر اللہ اس کو بھٹکنے پہ۔ اس لیے دوستو، ایک اللہ کے ڈر میں فقیر بن جاؤ۔ ہاں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او دنیا کے سارے انسانوں سنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف کے فقیر ہو، وہ اللہ صرف غنی ہے۔ کہاں بھٹک رہے ہو یار، کہاں جا رہے ہو، کن دوروں کے چکر لگا رہے ہو؟ مسلمانوں اپنے عقیدے کو کیوں بگاڑ رہے ہو؟ پیارے پیارے نبی کی امتیوں، کیوں عقیدے توحید کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اللہ کی عظمت کی دھجیاں اڑا رہے ہو؟ ایک وہ اللہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے دوستو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو مشکل کشا مانو، ہاتھ پھیلاؤ تو اسی کے آگے، قربانی کرو تو اسی کے نام کی، نظر و نیاز مانو تو اسی کے نام کی، جانور قربان کرو تو اسی کے نام کی، چکر لگاؤ تو اسی کے گھر کا، چادر چڑھاؤ میراث چڑھاؤ تو صرف اس کے گھر کی۔ یہ توحید۔ اس لیے دوستو، توحید کی برکت اور شرک، میں نے کہا یہ وہ پاپ ہے، آپ اس روئے زمین۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا؟ کیوں بھائی؟ شرک میں کون سی ایسی بات ہے؟ میرے بھائیو، شرک یہ سیدھے گناہ نہیں ہے، اللہ کا جو خالص حق ہے توحید، اس توحید میں بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اللہ ڈاکوؤں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ڈاکہ زنی ہے اللہ کی، تو اللہ کا جو خاص حق ہے، ایک باپ اپنے بچے کو پڑھاتا لکھاتا ہے، بڑا کر کے شادی بیاہ کر دینا ہے۔ اب شادی ہونے کے بعد اگر وہ اپنی گاڑی کمائی میں اپنے سسر کو بھی پارٹنر بنا لینا، 10,000 سیلری ہے تو کہے ابا 5,000 آپ کو دے دو، 5,000 سسر جی کو سسرال میں بھیجنا، برداشت کرے گا باپ؟ تیری اتنی ہمت؟
پالا پوسا میں نے، پڑھایا لکھایا میں نے، اور جب کمانے لگا تو سسر کو پیسہ بھیجے گا؟ ہاں، میری برابری کرے گا اپنے سسر کے ساتھ؟ ہاں میرے بھائیوں، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں کسی سے بھی ادنا سی بھی مدد نہیں مانگی، اکیلے اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، کاروبار میں برکت دینے والا۔ اب میرے بھائیوں، جب تم اس کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاؤ گے، اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلا کے تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، تو بتاؤ وہ تمہیں معاف کرے گا؟ معاف کرے گا؟ تو شرک کو اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ڈاکہ زنی ہے، اور اللہ ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک اس لیے بھی معاف نہیں ہوگا کہ یہ صرف نارمل گناہ نہیں ہے، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا ظلم بھی آپ نے سنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھو آپ مثال سے سمجھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تصویر بنانے والے، جو اسٹیچو بناتے ہیں، جاندار کی تصویر اپنے ہاتھ سے بناتے، اس میں رنگ بھرتے، ناک بناتے، آنکھ بناتے، کان بناتے، ان کو اللہ سب سے سخت سزا دے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ تصویر بنانے والا جو مصور ہوتا ہے، پینٹر ہوتا ہے، وہ اللہ کی خلقت میں تھوڑی سی برابری کرنے کی کوشش کرتا، معمولی سی مشابہت ہے، معمولی سی مشابہت ہلکی سی ہے کہ اے اللہ تو آنکھ ناک کان ہاتھ پیر بنا سکتا تو میں بھی بنا سکتا۔ اللہ کی غیرت اس کو بھی گوارا۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے احیوا ما خلقتم، جو چیز تم نے دنیا میں بنائی ہے چلو اس میں زندگی کی روح ڈال کر بتاؤ، گاڑی بھر جائے گی۔ دنیا میں تو تم نے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک بنا لیے، اب تم اس میں روح ڈال کے بتاؤ، احیوا ما خلقتم، نہیں ڈال پائیں۔ اور اللہ کہیں گے یہ دنیا میں میری برابری کرتے تھے، میری نقالی کرتے تھے، فَلْيَخْلُقُوا حَبًّا فَلْيَخْلُقُوا ذَرًّا فَلْيَخْلُقُوا شَيْئًا، آؤ میری نقالی کرنے والے، میری برابری کرنے والے، ایک دانہ پیدا کر کے بتاؤ، ایک ذرہ پیدا کر کے بتاؤ، ایک جو کا دانہ پیدا کر کے بتاؤ، تب میں سمجھوں میری برابری کرنے والے۔ اب دوستو قیامت کے دن سب کو احساس ہو جائے، دنیا میں اللہ کی قوت کا، اللہ کی پاور کا احساس ہونا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو میرا پارٹنر بناتے ہیں، میرا ہمسر بناتے ہیں، میرا شریک بناتے ہیں، میرے جیسا بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کچھ لوگ دنیا میں غیر اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، بلکہ اتنا ڈرتے ہیں نا کہ اتنا شاید اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اتنا ادب سے بھی نہیں ڈرتے، اتنے ادب سے اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے جتنے ادب سے اپنے پیروں اور فقیروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ظالم قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھیں گے تب پتہ چل جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے کسی کو پاور دیا ہی نہیں، کوئی پاور نہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، اللہ آپ سب کو بچائے ایسے عقیدوں سے، مرنے کے بعد پاور بڑھتا، پاور جب دیا ہی نہیں اللہ نے کسی کو تو گھٹنے بڑھنے کا کیا سبب؟ اللہ نے کسی کو ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے پاس، ایک ادنا طاقت بھی اللہ نے کسی کو، اور اللہ قیامت کے دن اپنی شکتی دکھائے گا، پاور دکھائے گا، کہے گا جب اللہ آئے گا حساب دینے کے لیے میدان محشر میں فرشتوں کی جماعت لے کر آئے گا، وجاء
ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا قیامت میں فرشتوں کی ٹولیوں اور بٹالین کے ساتھ۔ ایک نیتا دنیا میں آتا ہے، 2 لال بتی آگے 2 لال بتی پیچھے، 4 لال بتی آگے 4 لال بتی پیچھے، کمانڈو لے کے آتا ہے۔ ایک ایم پی ایم ایل اے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آمدار خاصدار آتا ہے تو دیکھیں ایک کارپوریٹر بھی لال بتی لے کے چلتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ایسے آئے گا بٹالین لے کے، کون سی بٹالین؟ فرشتوں، اور وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اللہ کو اپنے گھیرے میں لیے، اور اللہ کہے گا میں تمہیں اپنی طاقت کی معمولی سی جھلک دکھاؤں گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو پکڑ کے لایا جائے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ میرے جہنم کو پکڑ لے۔ اب جہنم تو جگہ ہے بھائی، تو اس کو پکڑ کے کیسے لایا جائے؟ اللہ طاقت رکھتا ہے، اس کو گھسیٹوا کے لائے، گھسیٹ کے لاؤ۔ نبی فرماتے ہیں یوتا بجہنم یوم القیامت ولا سبعون فزمان ما کل زمان سبعون الف ملک یجرونها، قیامت کے دن جب جہنم کو پکڑ کے لایا جائے گا 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 اور گھسیٹتے ہوئے، اور جہنم ایسے نارمل انداز میں نہیں آئے گی، ایک لمبی زبان نکالے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تخرجون من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے ایک لمبی گردن نکلے گی۔ اب کتنی لمبی ہوگی میں اندازہ کر سکتا ہوں؟ جہنم سے گردن نکلے گی، سنتے مجھے کیا ہے، اور ایک لمبی زبان نکالے گی، 2 آنکھ ہوگی، لہا عینان تبصران و اذنان تسمعان و لسان ینطق، آنکھ ہوگی پہاڑ کیسا دیکھ رہی ہوگی، وہی سے سٹی پٹی میں ہو جائے گی۔ جہنم کی آنکھ کتنی بھاری ہوگی اندازہ کیجیے، اور کان سے سن رہی ہوگی، اور لمبی زبان نکالے گی، کہے گی چیزیں کی چنگارے کی، فرشتے کھینچ رہے ہوگے، کھینچ رہے ہوگے، چیخے گی، کہے گی انی ممکن تو بھی ثلاثہ، 3 لوگوں کو میں آگے نہیں چھوڑوں گی۔ سب سے پہلا نمبر بِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا دیا تھا، کسی اور کو معبود بنا دیا تھا، آج اس کی خیریت نہیں ہوگی۔ اور تصویر بنانے والوں اور تکبر کرنے والوں، شیخی بگاڑنے والوں، 3 لوگوں کو آج میں نہیں چھوڑوں، 3 لوگوں کی آج خیریت نہیں ہوگی۔ اور دوستو جہنم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جہنمیوں کو روک دیا جائے گا، صاحبوں کو۔ اب یہ دنیا میں جو پیچھے پیچھے چلتے ہیں دوسروں کے، اور یہ جو لوگ لوگوں کا عقیدہ بگاڑتے ہیں نذرانے لینے کے پیٹ کے چکر میں، ہاں قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ دوستو یہ دامن جھاڑ لیں گے، کہیں گے ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ارے وہ کہیں گے بھلا گئے، ارے ہم ہی تو تمہیں نذرانے دیتے تھے، تمہارے ہاتھوں پہ بیعتیں کرتے تھے، بھلا گئے؟ کہیں گے ہم نہیں جانتے تھے، دامن جھاڑ لیں۔ دوستو ایسے لوگوں کا سہارا کیوں پکڑا جائے جو قیامت میں دامن جھاڑنے اور پہچانے؟ قرآن پڑھو، قرآن میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا۔ اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اپنے مریدوں سے کہیں گے ہم تمہیں نہیں پہچانتے، ان سے دامن جھاڑ لیں گے اور سارے اسباب ختم کر دیے جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اب یہ پیچھے چلنے والے بیچارے نذرانے دینے والے کہیں گے اگر اللہ ہمیں طاقت دے دے دوبارہ دنیا میں پلٹنے کے لیے، ہم بھی ان سے دامن جھاڑ لیں گے۔ آج یہ ہمیں نہیں پہچانتے، اگر اللہ نے واپس دنیا میں بھیج دیا تو ہم بھی ان کو نہیں پہچانتے، ان کے قریب بھی ہم نہیں جائیں گے۔ برباد کر کے رکھ دیا ہم کو۔ ہاں دنیا میں تو بڑا سہارا دیتے تھے، ہم یہ کام آ جائیں گے، وہ کام آ جائیں گے، آج جب مشکل گھڑی پڑی ہے تو کوئی کام نہیں آ رہا۔ ہاں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب، سارے رشتے ناطے سب کٹ جائیں گے۔ تو دوستو آپس میں فائٹنگ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ بس میں ختم کروں گا، میرے خیال سے لوگ آ رہے ہیں تو ہمارے شہر سے نکلنا بھی ہے۔ دیکھیں آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔
قیامت میں جھگڑا ہوگا اور وہ جھگڑا بھی اللہ کے سامنے ہوگا. جھگڑا بھی کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب ظالموں اور مشرکوں کو آپ دیکھیں گے اللہ کے سامنے حساب کے لیے انہیں روک دیا گیا ہے. شرک کرنے والوں کو روک دیا گیا. رکو. یرجع بعضهم إلى بعض بالقول، سب ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہیں. پیچھے چلنے والے ان کو کہیں گے اور جو بڑے بڑے جگادری ہیں وہ ان کو کہیں گے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام. یہ جو پچھلے بچارے کمزور قسم کے لوگ جو ہیں یہ کیا کہیں گے؟ اپنے بڑوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین. قرآن سنو قرآن. اگر تم نہ ہوتے جی ہماری بہنیں تو اس میں سارے فہرست میں شامل ہیں. اس لیے کہ دیکھیں عورتوں کا عقیدہ تھوڑا مردوں کے مقابلے میں ذرا توہم پرستی، نحوست، بدشگونی، رسم بات، تعویذ، گنڈے اور کڑے دھاگے چھلے، یہ ساری چیزوں میں عورتیں ذرا جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں. تو عورتوں کو شرک سے اور بھی ان کو ڈرنے اور ڈرانے کی ضرورت ہے. اور توحید کو میری بہنوں مضبوط کر لو، ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لو. قیامت کے دن کوئی کام نہیں لانے والا. نہ یہ کڑے، یہ دھاگے، یہ چھلے اور یہ رشتے ناطے، کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اور یہ تمہارے دلوں میں جو بدشگونی، نحوست، رسم بات اور جو بھی تمہارے اندر شرک کی غلاظتیں ہیں انہیں دور کر کے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. قیامت کے دن وہ جھگڑا میں نے جو آیت رکھی آپ کے سامنے، پچھلے پیچھے چلنے والے کمزور اپنے بڑوں سے کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے. تمہاری وجہ سے ہم ایمان سے رہے، عقیدے سے رہے، ورنہ آج ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوتا، آج ہم صحیح سلامت حالت ایمان میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے. تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا. یہ چھوٹے پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں سے کہیں گے. تو بڑے کیا کہیں گے پتا ہے؟ بڑے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تمہارے پاس جب ہدایت کی دلیلیں آ رہی تھی تم نے ہدایت کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تم ہی مجرم تھے، ہم نے تمہیں نہیں روکا. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پیچھے چلنے والے کمزور قسم کے پیچھے لوگ اپنے بڑوں سے، اپنے جگادریوں سے کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ رات دن کی تمہاری سازشیں، رات دن تم ہمیں جال بچھا کے پھنساتے تھے، تم ہمیں بیوی مریدی کے چکر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، نذرانہ کے چکر میں، پیٹ کے چکر میں تم ہمارے لیے سازشیں کرتے تھے. بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا اور اللہ کا پارٹنر بنائیں. تمہاری سازشوں کی وجہ سے یہ تم جو جال بنتے تھے نا ہمارے ساتھ دنیا میں بیٹھ کے، دنیا بھر کے رسم و رواج، دنیا بھر کی خرافات میں تم نے ہم کو پھنسائے رکھا. بل مکر اللیل والنہار، تم نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. اب آج جس وقت ہم مدینہ پڑھتے تھے شیخ کو پتا ہے باب الرحمہ باب الصلاۃ، پہلا گیٹ اور دوسرا گیٹ تیسرا گیٹ، یہی ہم لوگ ہندوستانی طلبا رہتے تھے. تو باب الرحمہ میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. اب پڑوسی ملک سے ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے ہوئے تھے. یہ میں اپنی چشمدید کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. قسم اللہ کی آنکھوں نے دیکھا حرم کے امام کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. جیسے اذان ہوتی تھی مغرب میں ہم لوگ جاتے تھے یونیورسٹی کے طلبا، جیسے اذان ہوتی تھی تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وقفہ ہوتا ہے 2 رکعت سنت پہ، تب جماعت ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو وہ جلدی سے کھڑا ہوتا اور اس کے ساتھ 8-10 جو رہتے وہ ایسے قریب میں کھڑے ہو جاتے اور 3 رکعت پڑھتے. تو ہم لوگ 2 دن دیکھے 3 دن دیکھے تو بولے اگر یہ سنت پڑھ رہے ہیں تو 2 پڑھنا چاہیے، تو یہ 3 کا پڑھ رہے ہیں. ہم لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا
یہ یہاں کے امام کے پیچھے کی نمازیں ہم نے دیکھا وہ ایک گلاس پانی لاتا کوئی مرید، اب اس کو تھوڑا سا منہ کو لگا لیتے وہ پیر صاحب، اور اس کو جھوٹا پینے کے لیے لڑائی ہو جاتی، اور سلام کرنے آتے تو پیر پہ گر پڑتے، جیسے مسافہ نارمل ہوتا ہے تو مسافہ کرتے کرتے پیر پہ گر جاتے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں باب الرحمہ۔ ہمارے ایک ساتھی ان کا نام عبد الرحمان تھا، انہوں نے جا کے حرم کی سیکورٹی سے شکایت کی، تو پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے کل ہم جال بچھائیں گے اور تم لوگ بھی یہیں رہنا آس پاس، ہم دیکھیں گے اگر یہ 3 پڑھیں گے تو ہم ان کو اریسٹ کر دیں۔ دوسرے دن ہم لوگ بھی پہنچے ہوئے دور دور بیٹھ گئے، پولیس والے چاروں طرف گھیرے لگے ہوئے تھے تاڑ میں، جیسے اذان ہوئی کھڑے ہوئے اور 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے، اور انہیں کے ساتھ ان کی ابتدا بھی لوگ کر رہے تھے، پتہ نہ چلے کہ یہ امام ہے۔ جب پولیس والے نے ایسا دیوان پکڑ کے اٹھایا بکا لے کے گئے، تو ہمارے ساتھی کو لے کے گئے ٹرانسلیشن اردو زبان، یہ پڑوسی ملک کے لوگ تھے، تو پولیس والے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ 8-10 بندے جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ قسم اللہ مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی، صاف کہہ دیا میں نے انہیں نہیں پہچانا، کون لوگ مجھ کو کیا لینا دینا، جبکہ وہی لوگ ابھی تک پیروں پہ گر رہے ہیں اور وہی لوگ اپنے گھیرے میں لے کر ان کو آتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھی ان کی پگڑی کھینچی اور کہا ظالموں، تھوڑی سی مصیبت دنیا میں آئی پولیس کے ڈر سے، آج یہ بندہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، بتاؤ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ تمہارے کام آئے گا؟ اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جن کے پیچھے لوگ چل کے اپنا ایمان عقیدہ برباد کر رہے ہیں یہ اپنے بچھندوں سے دامن جھاڑ لیں گے، جب عذاب دیکھیں گے تو سٹی پٹی کو ہو جائیں گے، بھئی ہم ان کو نہیں پہچانتے، تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم برباد ہو گئے۔ اب اگر طاقت ہوتی دنیا میں جاتے تو ہم بھی اعلان کر دیتے، اب ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اس لیے دوستو اللہ نے عقل سلیم کی دولت سے نوازا ہے، قرآن موجود ہے، پیارے نبی کی پیاری حدیثیں موجود ہیں، آپ پڑھو، کھلے دل سے پڑھو، کوئی مسلک کی دعوت نہیں، کوئی لیبل نہیں، کھلے دل سے آپ پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، بخاری مسلم سے ترجمے پڑھو، قسم اللہ کی 80% آپ کے ڈاؤٹس خود ہی کلیئر ہو جائیں، آپ کو کسی سے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے۔ تو دوستو شرک آج شرک کی نحوست میں پیارے نبی کی امت گرفتار ہے، اور آج اسی وجہ سے یہ مار مسلمان جھیل رہے ہیں، رو رہے ہیں، گرا رہے ہیں، آج ہم ستائے جا رہے ہیں، مظلوم ہے پوری دنیا میں۔ میرے بھائیو توحید سے کنارہ کشی اور توحید سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی مدد تم کرو گے، اللہ کے معنی کرے گا۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے، توحید پہ نہیں آ رہے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہو رہا، اللہ کی عظمت ہم نہیں جان رہے اور اس کی بڑائی نہیں جان رہے، تو میرے بھائیو دنیا میں بھی مار پڑے گی، اور آخرت میں جو مصیبتیں ہیں وہ بڑی دردناک مصیبتیں ہیں۔ اس لیے دوستو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرو، اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، توحید کا نقش اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ دوستو توحید یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی برکت ہے، اور شرک یہ سب سے بڑی نحوست ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب بھائیوں کی حاضری کو، ہماری بہنیں بھی جو اسی تعداد میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور دور دراز سے جو ہمارے بھائی آئے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے صحیح آخرت بنائے۔ آمین۔ توفیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔